الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد. تمام قسم کی تعریفات کی بیائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. سامعین کرام، مساجد کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. مساجد کی اہمیت کیا ہے، مسجدوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور مسجد سے جڑے رہنے کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں. اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھیں. آج بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سامعین اکرام، یہ مسجدیں کوئی عام جگہ نہیں ہیں. یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر صبح و شام ہر آن اللہ رب العالمین کے فرشتے رب کی رحمتیں لے کر کے نازل ہوتے ہیں. چاہے انسان آئے یا نہ آئے، لیکن فرشتے ہمہ وقت ان مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں. مسلم شریف کی 2699 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر جب لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لوگ مجلس لگاتے ہیں. کس لیے مجلس لگاتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ سنتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر سمجھتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ جب جب یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو ایسی مجلسوں کے اوپر، ایسی مجلسوں میں شامل ہونے والے لوگوں کے اوپر رب کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رب کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ اور انہیں رب کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، رب کی رحمتوں کی بارش ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. وحفتہم الملائکہ اور رب کے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وہ یہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں پر اللہ کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مجلسوں میں جو فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے. تو یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. سامعین کرام، یہ مسجدیں مراکز انوار ہیں، یہ نور کے مرکز ہیں، روشنی کے مرکز ہیں. یہاں پر نور برستا ہے، یہاں پر نور عام ہوتا ہے، یہاں سے روشنی پھیلتی ہے، یہاں سے ہر علاقے میں نور پھیلتا ہے، ہر شہر میں نور پھیلتا ہے، ہر گاؤں میں نور پھیلتا ہے، ہر ملک کے اندر نور پھیلتا ہے. کون سا نور پھیلتا ہے؟ یہاں سے توحید کا نور عام ہوتا ہے، یہاں سے للہیت کا نور عام ہوتا ہے، یہاں سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کا نور عام ہوتا ہے، یہاں سے تقویٰ کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے امانت کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے حق کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے ایمانداری کا نور پھیلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب جب مسجد کو تشریف لاتے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، آپ ایک دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. کون سی دعا تھی؟ بخاری شریف کی 6316 نمبر کی روایت میں یہ دعا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. کہ اے اللہ تو میرے دل کو پر نور بنا دے. جب جب مسجد کو تشریف لاتے دعا کرتے: اے اللہ میرے دل کو پر نور بنا دے، اے اللہ میرے کانوں کو نور سے بھر دے، اے اللہ میرے دائیں نور بنا دے، اے اللہ میرے بائیں نور بنا دے، اے اللہ میرے سامنے نور بنا دے، اے اللہ میرے پیچھے نور بنا دے، اے اللہ میرے اوپر نور کی بارش فرما، اے اللہ میرے نیچے سے بھی نور کی برسا برسا، اے اللہ تو مجھے سراپا نور بنا دے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد انوار ہیں، مراکز انوار ہیں، یہاں پر نور برستا ہے، یہاں سے نور عام ہوتا ہے. سامعین کرام، مسجد کے حوالے سے بہت ساری بشارتیں دی گئیں، جن میں سے چند فضیلتیں میں نے اس موضوع کے تحت بیان کی تھیں جو نمازوں سے ریلیٹڈ ہے. ایک نماز اور فضیلت انیک، نماز ایک اور فضیلت انیک اس کے تحت میں نے بیان کی تھی. چنانچہ مسجد کے تعلق سے بہت سی بشارتیں ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک
جب پل صراط کو پار کرے گا تو انتہائی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے، وہاں پر اجالے کی ضرورت ہوگی، وہاں پر روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے بقدر روشنی ملے گی، جتنی جس کے پاس نیکیاں ہوں گی اسی کے بقدر اس کو روشنی دی جائے گی، اس کو نور عطا کیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو مسجدوں کو تشریف لاتے ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو تکلیفیں اٹھا کر بھی مسجدوں کو آنا جانا بند نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو مکمل نور عطا کیا جائے گا، مکمل روشنی عطا کی جائے گی۔ ابو داؤد کی 561 نمبر کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو تاریکی میں تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ تاریکی میں دو نمازیں ہوا کرتی ہیں، ایک فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ جو تکلیفیں اٹھا کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، پیدل چل کر کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو مکمل نور کی بشارت سنا دو، کل قیامت کے دن انہیں جب روشنی کی ضرورت ہوگی، جب اجالے کی ضرورت ہوگی، راستہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہوگا، پل صراط پار کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل روشنی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، مساجد کے تعلق سے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں جن سے ناواقفیت کی وجہ سے، جن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، مسجد کے سلسلے میں بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، چنانچہ ان مسائل کا جاننا بھی ضرور ہے۔ سامعین کرام، یہ مسجدیں شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، یہ محترم مقام ہے، یہ قابل احترام جگہ ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ رکھنا ایک متقی انسان کی علامت اور پہچان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان کی، ایسے لوگوں کے تقوی کی گواہی دی ہے جو مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جو ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل متقی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارا طور طریقہ بتلائے گا، ہمارا رہن سہن بتلائے گا، ہماری مسجدوں کے اندر رہائش بتلائے گی کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے، اللہ کا کتنا خوف ہے، اللہ کا کتنا تقویٰ ہے۔ ابو داؤد کی 4455 نمبر کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر قریے کے اندر، ہر شہر کے اندر مسجدیں تعمیر کی جائیں، اور یہ کہ ان کی پاکی صفائی کا خیال رکھا جائے، ان کو خوشبوؤں سے بچایا جائے، مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور ان کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے جو مسجد کو تشریف لائیں، وہ جو مسجد کو تشریف لائیں، جو مسجد میں داخلہ لیں، ان کے لیے بھی حکم ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب تم مسجدوں کو تشریف لاؤ تو زینت کے اسباب اختیار کر لیا کرو، تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے، تمہارا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، تمہارا لباس عمدہ ہو۔ یہ نہیں کہ جس لباس میں چاہا مسجد میں چلے آئے، ہم کام میں بزی ہیں، ہم کام میں ملوث ہیں، ہمارے کپڑے سنے لتھرے ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہیں، کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہیں، ہمارے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، ہم اسی حال میں، اسی پراگندہ حال میں مسجد میں تشریف نہ لائیں، بلکہ عمدہ لباس اختیار کریں، اپنی حالت درست کریں۔ جس طرح سے آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، صرف کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم جو لباس پہنتے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، آج کے دن دعوتیں زیادہ ہوتی ہیں، رات کو شادی ہوگی کہیں، آج ہم نے جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، لیکن دعوت ہے صاحب،
دعوت ہے تو وہ کپڑے نہیں چلیں گے، ہم ایک سے اسٹینڈرڈ کپڑے پہنیں گے، ہم بہترین لباس اختیار کریں گے کہ بھائی دعوت میں جانا ہے، لوگ دیکھیں گے ہمیں، تو بہترین لباس اختیار جیسے دعوت میں کرتے ہیں آپ، اس طرح جب مسجد کو تشریف لائیں تو آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی 564 نمبر کی روایت ہے، من اکل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. کہ جو کچی پیاز کھا لے، جو کچا لہسن کھا لے، اور جو کوئی ایسی بو والی سبزی کھا لے جس کی بو بڑی تیز ہو، منہ سے آ رہی ہو، تو ایسا شخص ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس چیز سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے، جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہاں رب کے فرشتے حاضر رہتے ہیں، آپ مسجد میں آئے، آپ کے منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہے، لہسن کی بو آ رہی ہے، یا کسی اور چیز کی بو آ رہی ہے، آپ کے برابر میں کھڑا ہونے والا آپ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے. لوگ بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ان کے برابر میں آپ کھڑے ہو جائے تو بعض لوگوں کے منہ سے اتنی زبردست بو آتی ہے کہ برابر والے کا کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے. کہا مسجد کے باہر ہوتے ہیں تو تمہیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی انسان کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو، لیکن جب مسجد کے اندر آپ ہو تو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے نہ تو کسی انسان کو تکلیف ہونا چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تکلیف ہونا چاہیے. سامعین کرام، مسجدیں یہ عبادت کے مراکز ہیں، یہاں تجارت کے کام کرنا، یہاں تجارت کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کی باتیں کرنا، کاروبار کی باتیں کرنا، کاروبار کے بھاؤ تاؤ کرنا، یہ تمام کی گنجائش مسجد کے اندر نہیں ہے. شریعت نے کسی بھی موقع پر بد دعا دینے کی تعلیم نہیں دی ہے، لیکن وہ شخص جو مسجد کے اندر خرید و فروخت کرے، جو مسجد کے اندر کوئی سامان خریدتا ہے، جو مسجد کے اندر کوئی سامان بیچتا ہے، آپ ایسے شخص کو دیکھیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا. ترمذی شریف کی 1003 نمبر کی روایت ہے، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید رہا ہے، جو مسجد میں بیچ رہا ہے، فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، تو اس کو بد دعا دو کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، اللہ تیری تجارت فائدے والی نہ بنائے. یہ بد دعا دینا ہے اس شخص کو جو مسجد کے اندر خرید کرتا ہے، فروخت کرتا ہے. آج ہم لوگوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں، سامان سامنے ہے، لوگ سامنے ہیں، ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، ہم خریدنے اور بیچنے کی بات کرتے ہیں، ہم اسی کو کاروبار سمجھتے ہیں. نہیں، آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، فون پر بھی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گراہک کا فون آتا ہے، ہم چیز بیچ رہے ہیں، ہم قیمت طے کر رہے ہیں، ہم مسجد کے اندر ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ بھی کاروبار ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے. کتنا سخت ترین اسلوب اپنایا ہے شریعت نے کہ ایسے شخص کو بد دعا دو. کہیں بھی شریعت نے آپ کو اور ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی کو بد دعا دی جائے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی جو آپ کو ستاتے تھے ان کو بھی دعاؤں سے نوازا. لیکن یہاں پر اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ کہا کہ ان کو بد دعا دو، اور فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، آج کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے، کوئی سامان گم ہو جاتا ہے، لوگ دوڑ کر کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، امام صاحب اعلان کر دیجئے ہمارا بچہ غائب ہو گیا ہے یا فلاں سامان غائب ہو گیا ہے، اعلان کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے، فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، ایسے شخص کو بھی بد دعا دو کہ اللہ اس کی چیز کو واپس نہ لوٹائے. لہذا مسجدوں میں
اس طرح کے اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، مسجد کے مقام کے خلاف ہے، مسجد کے مرتبے کے خلاف ہے کہ یہاں پر گمشدہ چیزوں کا اعلان کیا جائے. نہ صرف خلاف ہے بلکہ ایسے لوگ جو یہاں پر آ کر اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، کہا کہ ان کو بد دعا دو کہ اللہ تیری گمشدہ چیز تیرے واپس نہ لوٹائے. سامعین کرام، مسجدوں کے اندر ذاتی دشمنیاں نکالنا، خاندانی چپقلش نکالنا، یہاں پر بیجا شور و ہنگامہ کرنا، زور زور سے باتیں کرنا، یہ مسجد کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، مسجد کی شان کے خلاف ہے. چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی 432 نمبر کی روایت ہے، وَإِيَّاكُمْ وَهِشَاتِ الْأَسْوَاقِ، کہ مسجدوں کو بازار نہ بناؤ، مسجدوں میں بازاروں کی طرح ہنگامہ نہ کرو، شور و غوغا نہ کرو، یہاں پر گالی گلوچ نہ کرو، یہاں پر زور زور سے ہنگامہ نہ کرو، یہاں پر شور مچانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہاں پر وہ حرکتیں جو بازاروں کے اندر ہوتی ہیں یہاں پر کرنا سخت منع ہے. سامعین کرام، مسجدیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ رکھو، ان کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، ان کو عبادتوں سے آباد رکھو، ان کو ریاضتوں سے آباد رکھو. سامعین کرام، میں نے اور آپ نے کبھی اپنے گھر کا باتھ روم صاف نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ مسجد کا باتھ روم صاف کریں، یہ بڑی شرف کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے. سامعین کرام، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور یہاں کا کام کرنے والے اللہ کے خادم ہیں، اور یہاں کی صفائی ستھرائی کرنے والے اللہ کے خادم ہیں. اور ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کس قدر اہمیت دی ہے، کس قدر مقام دیا ہے، کس قدر مرتبہ دیا ہے. اللہ اکبر. اور بوڑھی عورت انتقال کر گئی، وہ بوڑھی عورت انتقال کر گئی جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبوی کے اندر صفائی کیا کرتی تھی. وہ کون عورت تھی اور کون خاتون تھی؟ وحشی النسل تھی، کالی کلوٹی خاتون تھی، ایسی خاتون تھی کہ جس کے پاس نہ تو کوئی مال تھا، وہ غریب تھی بیچاری، نہ جس کے پاس حسن و جمال تھا، نہ جس کے پاس حسب و نسب تھا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اس کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو ایک ہی چیز تھی کہ وہ مسجد کی خادمہ تھی، مسجد کے اندر صفائی کرتی تھی، مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا. دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی نظر نہیں آ رہی ہے. پوچھ بیٹھے کہاں گئی وہ عورت، کیا بنا اس عورت کا؟ اللہ اکبر. قربان جائیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق پر. آج کوئی غریب مسجد میں نظر نہ آئے، کوئی غریب کسی مجلس میں نظر نہ آئے، ہماری نظر پڑتی ہی نہیں ہے کہ کوئی غائب بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کوئی وقت ہی نہیں دی، ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. ابھی چودھری صاحب غائب ہو جائیں، ابھی خان صاحب غائب ہو جائیں، کوئی بڑا آدمی غائب ہو جائے، ارے کیا ہوا، فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، سب پوچھ بیٹھتے ہیں سوکار صاحب کہاں گئے، چودھری صاحب کہاں گئے، خان صاحب کہاں گئے، لیکن غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. پوچھ بیٹھے کہ وہ عورت کہاں گئی. صحابہ کرام نے فرمایا، بخاری شریف کی 1337 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا. وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِهِ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی. رات کے وقت انتقال کر گئی. صحابہ کرام نے سوچا یہ تو کوئی اہم جنازہ ہے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا تکلیف دینا ایک چھوٹے سے جنازے کے لیے، آپ کو کیوں جگانا، چلو چلتے ہیں. دفنایا، جنازہ پڑی، کفنایا، اور کفن دفن کے بعد اس کو دفن کر دیا اور چلے آئے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اس عورت کا، صحابہ کرام نے کہا وہ تو انتقال کر گئی. فقال فلا اذنتمونی، غصہ ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال ہو گیا، اتنی بڑی بات تم نے مجھے بتایا نہیں، مجھے خبر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیا بات ہے؟
صحابہ اکرام کہنے لگے انہ کان کذا و کذا و قصتہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں فحقروا شانہ. صحابہ اکرام نے اس کی شان کو حقیر جانا، کمتر سمجھا، اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جنازے کی خبر دی جائے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت دی، کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا. کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر تک لے چلو، مجھے اس کی قبر بتلاؤ. سامعین کرام غور کرنا اس عورت کے مقام و مرتبے پر، جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی. سماج میں کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، لوگ پہچانتے نہیں، لوگ اہمیت نہیں دیتے. صحابہ اکرام نے بھی اہمیت نہیں دی، لیکن پیارے نبی نے کہا کہ خبر بتلاؤ. ان تمام صحابہ اکرام کو جنہوں نے نماز جنازہ ادا کر لی تھی لے کر کے گئے اس کی قبر پر، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کی، پڑھائی، اور ایک سنت جاری کر دی کہ اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے، وہ پڑھنا چاہتا ہے تو قبر پر جا کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتا. ایک اور مسئلہ واضح کر دیا کہ جس نے نماز جنازہ ادا کر لی ہے وہ دوبارہ بھی پڑھنا چاہے تو جا کر کے پڑھ سکتا ہے. کیوں اتنی اہمیت دی، کیوں اتنا مقام دیا؟ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر پر گئے ہوں، اس کی نماز جنازہ وہاں پر پڑھے، سوائے سے ایک واقعے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں مسجدوں کی خدمت کرنے والے کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی شان نہیں. جو چاہتا ہے وہ وقت دیتا ہے، جو چاہتا ہے ڈانٹ دیتا ہے، جو چاہتا ہے جھڑک دیتا ہے. لیکن اللہ کی نظروں میں ایسے لوگوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور تو اور سنیے کیا مقام و مرتبہ ہے. بخاری شریف کی 405 نمبر کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى فی جدار القبلۃ مقامۃ او بصاقا او نخامۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار میں تھوک دیکھا، یا بلغم دیکھا، یا کھکار دیکھی جو ہم تھوک دیتے ہیں. کس کا تھا؟ ظاہر سی والے دوسرے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ اکرام میں سے کسی کو بھی اشارہ کر دیتے ہیں، صاحب دیکھو یہ کیا لگا ہے، اور صحابہ اکرام دوڑ پڑتے. لیکن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحکوا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، کھرچا. دوسرے کا تھوک، دوسرے کی کھکار، دوسرے کا بلغم. آج ہمارے سامنے میں کوئی بچہ بھی تھوک دینا، ہم صاف تو کریں گے اگر ہمارا بچہ ہے تو، لیکن 10 سناتے بھی رہیں گے ساتھ میں کہ ایسا ویسا، یہی جگہ مل گئی ہے، تمیز نہیں ہے، یہ وہ سب کچھ سناتے رہے اور صاف بھی کرتے رہے. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت کا کام تھا، یہ فضیلت کا کام تھا، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے خود اٹھے اور خود اس کو صاف کیا. تو آج ہم ارے میں اور مسجد کی صفائی کرتا ہوں، میں اور مسجد میں جھاڑو دوں، میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، میں کیسے صفائی کر سکتا ہوں، میرے شان کے خلاف ہے یہ. پیارے نبی کی شان تو نہیں گھٹی. اور رفعنا لک ذکر، اللہ نے فرمایا ہم نے اے نبی تم کو بڑا بنایا، تمہاری شان بلند کی ہے. اس نبی کی شان جس کی اللہ نے شان بلند کی ہے، اس کا یہ حال ہے کہ خود مسجد کے کام کو، صفائی ستھرائی کو شرف کا کام سمجھتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس میں توہین سمجھتے ہیں، ہم اپنی کمتری سمجھتے ہیں کہ بھائی مسجد میں صفائی ہم نہیں کر سکتے، ہم بڑے ہیں، بھائی لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے صاحب صفائی کریں. چلو، اور بعض کوئی بڑا انسان، بڑا مقام و مرتبے والا کبھی کرنے بھی لگتا ہے نا، تو ہم میں سے کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں، ارے صاحب آپ رہنے دیجیے میں کر لیتا ہوں. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 125 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے عہد نامہ لیا، وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم کو جب بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، اسماعیل اور ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا، کام نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم ہی اس مسجد کی صفائی کرو گے. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے. کس کو حکم دیا؟ ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا.
تو یہ تو نبیوں کا کام ہے، یہ تو اللہ کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ جیسے لوگوں کا کام ہے، یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے، شرف کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے۔ آپ کو موقع مل جائے تو آپ خوش نصیب ہیں۔ چنانچہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 660 نمبر کی، کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی، جب لوگ اپنے پسینوں کے بقدر شرابور ہوں گے، کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور سورج تو پتہ ہی آپ کو کتنے قریب ہوگا، اور وہ پسینہ کھول رہا ہوگا۔ وہاں سائے کی ضرورت ہوگی۔ سایہ کس کو ملے گا؟ ایک وہ بندہ ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کی فکر ہے، دوسری نماز پڑھی تیسری کی فکر ہے، تیسری پڑھی چوتھی کی فکر ہے، چوتھی پڑھی پانچویں کی فکر ہے۔ خالی ہے مسجد میں آ جاتا ہے قرآن پڑھنے لگتا ہے، خالی ہے مسجد میں آ جاتا ہے ذکر کرنے لگتا ہے، خالی ہے مسجد میں آ جاتا ہے درس و تدریس میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ وہ جہاں رہے اسے مسجد کے کاموں سے دلچسپی رہتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ آج جمعہ ہے، مسجد کی صفائی کرنا ہے، آج مسجد میں فلاں چیز خراب ہو گئی ذرا دیکھنا ہے۔ اسے مسجد کا ذمہ دار جس کو بنا دیا جائے اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کو تو بیچارے کو ہمہ وقت ہی فکر ہوتی کہ مسجد میں اب کیا ہونا، کیسے کرنا، کیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا، کیسے کیا کرنا۔ یہ فکر یہ کل قیامت کے دن آپ کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گی۔ خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جنہیں مسجد میں خدمت کا موقع مل جائے، جنہیں مسجد سے لگاؤ کا موقع مل جائے، جنہیں مسجد سے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسجد سے دلچسپی جوڑ دی ہے۔ سامعین کرام، انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں، جو فضیلتیں سنی ہیں، ان کو ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے، تنکا تنکا کر کے ایک پہاڑ بن جاتا ہے، تو ہم جو جس کی حیثیت ہے اتنی اس کے بقدر اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں حصہ لیں، اس کی ایک ایک ذمہ داری کو سمجھیں، اس گھر کو بنانے کی فکر کریں، اس کو سنوارنے کی فکر کریں، اس کو سجانے کی فکر کریں۔ کل جنت میں آپ کے گھر سنوارے جائیں گے، کل جنت میں آپ کو ذرا ذرا سی نیکی کے بدلے پر بڑے بڑے درجات نصیب ہوں گے۔ اور جنت کا درجہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ ایک ایک درجہ اتنا بڑا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ اللہ اکبر، وہ درجات بلند ہوتے ہیں کہ قدم پر آپ مسجد تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سننے کو ملی، ہمیں یہ باتیں سمجھنے کو ملی، اور ہم بد نصیب ہوں گے اگر ان پر عمل نہ کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، اور مسجد کے کاموں میں اہمیت دینے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ہم سے خیر کے کام لیتا رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔